آج کل اگر ہم عالم اسلام کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہر کوئی اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق اپنا رہا ہے، مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور آج کل لوگ فرقوں سے پتہ ہے کیا مراد لیتے ہیں، یہ جو آج کل جو اسلام کے اندر سنی، وابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ، اور ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو ایک جنتی باقی سب جہنمی، اور اس کو ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک دیکھیں تو سینکڑوں فرقے رونما ہوئے، کچھ تو ختم ہو گئے، کچھ موجود ہیں اور بعد میں بھی بنیں گے، تو پھر یہ حدیث کیسے صادق آئے گی؟ یہاں پر ہی اگر بندہ غور کرے، سوچے، حدیث مبارکہ میں تو 73 فرقوں کا ذکر آیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے فرقے بن چکے ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقوں کے متعلق بتایا تھا، وہ علماء کرام نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں کر دیا اور ان کے نام بھی مینشن کر دیے، ان کی تعداد بھی لکھ دی۔ البتہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میرا جو اصل موضوع ہے جس پر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اصل تقسیم ہے آج کے دور میں، اور وہ 4 بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں، اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور یہ نہایت ہی ڈینجرس تقسیم ہے جو سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، اور وہ تقسیم کس نے کی؟ یہود و نصارہ نے، تاکہ مسلمانوں کو تباہ کیا جا سکے، اور انہوں نے مسلمانوں کو 4 گروہ میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست، دوسرے نمبر پر ٹریڈیشنلسٹ روایت پرست اینڈ ماڈرنسٹ، یہ تیسرے نمبر پہ جدیدیت پرست، لاسٹ پر جو آخری تقسیم ہے وہ سیکولر۔ اب وہ کیا کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ اف یو کین ڈیوائڈ اینڈ اسپیس دیز 4 ٹائپس ان اینی وے یو کین ایزیلی رول دیم اینڈ کیپ دیم انڈر کنٹرول۔ اگر آپ ان 4 اقسام کو کسی بھی پیرائے میں بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، فاصلہ بڑھا سکتے ہیں اور ان کے مابین تفرقہ پھیلا سکتے ہیں، تو ہی آپ ان پر بآسانی حکومت کر کے ان پر قابو قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے تقسیم آپ کے سامنے بیان کی، پہلے نمبر پر بنیاد پرست۔ اب یہ کون ہیں بنیاد پرست؟ ان لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ He says that Islam is not only religion but the only one understand the perfect code of life۔ وہ طبقہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ واحد کامل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، بنیاد پرست، جمہوری اقتدار اور مغربی نظام کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جس میں شرعی نظام ہو، جہاں ریاست کے اصول، اخلاقیات، سزائیں سب کچھ ہی اللہ کے عطا کردہ قوانین اور شریعت کے مطابق ہو۔ وہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، میڈیا، تعلیم و ہنر سب کچھ سیکھنے اور استعمال کرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں۔ وہ اسلامی شریعت کے علاوہ کسی اور قانون کو ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وہ یہود و نصارہ وہ کہتے ہیں کہ بنیاد پرستوں کا مقابلہ اور مخالفت کرنی ہے، ہر جگہ ان کی مخالفت کرنی ہے، اسلام کی تمام تشریحات کو چیلنج کریں، عمل درآمد کو ناممکن ثابت کریں، اس نظام کی غلطیاں پہ نقاب کریں، میڈیا کے ذریعے انہیں ناکام اور انتہا پسند کے طور پر پیش کریں، خاص طور پر نوجوانوں میں ان کے بارے میں غلط معلومات اور تھیوریز پھیلائیں، ان کی کھوج میں رہیں، شناخت کریں اور انہیں ختم کر دیں، کیونکہ یہ ہماری مغربی تہذیب، نظام اور ثقافت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ یہ ہو گئی جو پہلے کے سمے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسرے نمبر پر ہو از ٹریڈیشنلسٹ، یہ روایت پسند کون ہیں اور ان کا کیا نظریہ ہے؟ دیز آر دا مسلمس، یہ وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں ہوز نو پاس فار اسلام ناٹ امیجینیشن، یہ وہ مسلمان ہیں جن کے پاس اسلام کا کوئی وسیع تصور نہیں ہے، وہ اسلام کو صرف روایتی عبادت کے طور پر مانتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج یا عمرہ وغیرہ کر لینا۔ ان کی مذہبی مصروفیات میں اپنی من پسند فقہ سیکھنا، فضائل بیان کرنا، قرآن بنا سمجھے پڑھنا، حفظ کرنا، قصے کہانیوں میں کھوئے رہنا۔ دیکھنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارے اپنے معاملات، یعنی اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں، اور وہ یہود و نصارہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مغربی نظام اور تہذیب و نظام کو چیلنج نہیں کرتے، وہ صرف اپنی عبادت اور ذاتی زندگی میں مصروف و مگن رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بنیاد پرستوں کے خلاف روایت پسندوں کی حمایت کرنی ہے، بنیاد پرستوں کے خلاف تشدد اور انتہا پسندی کے پروپیگنڈا کو ترویج دے کر روایت پسند طبقے کی بنیاد پرستوں کے خلاف تنقید و دلائل کو عام کریں اور ان کے درمیان اختلاف کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان کے درمیان جو ہے آپ وحدت کی حوصلہ شکنی کریں، یعنی تقسیم اور لڑائی جھگڑا جو ہے ان کے درمیان جاری رکھیں۔ اب ان لوگوں کے پاس نماز جمعہ کے دوران کتاب کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، لہٰذا انہیں ان کے اختلاف میں مصروف رکھیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑواتے رہیں اور انہیں اسلام کی اصل بنیاد کی طرف نہ آنے دیں۔ ان کی تعداد آج کے دور میں بقیہ تینوں ٹائپ سے میں سب سے زیادہ ہے، مگر ہمیں انہیں میڈیا میں ناکام قوم ثابت کرنا ہے، ہر طرح سے ان کا مذاق اڑائیں اور خاص طور پر نوجوانوں میں ان کی جہالت پھیلائیں، اور یہ جو ہے اس طرح کا جو ہے پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جدیدیت پرست، جدیدیت پسند چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا عالمی جدیدیت کا حصہ بن جائے،
وہ اسلام کو جدیدیت کی طرف موڑ کر روایت پرست طبقے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک بڑی تعداد کو زمانے کے ساتھ ساتھ لایا جا سکے۔ یہ لوگ ہیں جو ہماری اخلاقی اقدار کو، قدروں کو اپنانے، نظام کو قبول کرنے اور مغربی ثقافت کے قریب ترین ہیں۔ یہ بآسانی ہم میں گل مل سکتے ہیں۔ یہ صرف پیدائشی اور نام کے مسلمان ہیں، لیکن وہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اسلامی نظام کو دقیانوسیت سمجھتے ہیں۔ وہ اسلام پر مغربی معاشرت، ثقافت اور تہذیب و تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب ان کا کیا نظریہ ہے یہود و نصارہ کا کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے، یعنی آپس میں وہ جو گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ میں جدیدیت پسندوں کا ساتھ دے، ان کی کامیابیوں کا پرچار اور ان کے افکار کو شائع کر کے مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں پھیلانے میں مدد کریں، انہیں بڑے پیمانے پر سامعین اور نوجوانوں کے لیے لکھنے اور میڈیا پر آواز اٹھانے کی ترغیب دیں، اسلامی تعلیم کے نصاب میں ان کے خیالات اور نظریات کا عمدہ تعارف کروائیں، انہیں بہترین اور معروف عوامی پلیٹ فارم مہیا کریں، جیسے سوشل میڈیا پر، نیوز چینل پر، الیکٹرانک میڈیا پر یہی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لبرل، اور ان کا دور دور سے اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ان کے افکار کو پروموٹ کریں، ان کی بتائی گئی تعبیر دین کو کاؤنٹر کلچر کے طور پر پیش کریں تاکہ مذہبی آراء سے حل کیے جانے والے تمام مسائل اور فیصلے سیکولرزم، جدیدیت اور مغربی افکار کے مطابق ہی عام ہو سکیں۔ میڈیا پر ان کی مارکیٹنگ میں مدد کریں اور لوگوں کو ان کی مثبت تصویر فراہم کریں کہ جو وہ کہتے ہیں وہی سچ ہے، اور اسلام کی صحیح تشریح جدیدیت پسند ہی کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا تیسرا طبقہ۔ لاسٹ پہ جو ہیں سیکولر، یہ کیا ہے؟ سیکولر کون سے لوگ ہیں؟ دا اسلامک ورلڈ ریلیجن اینڈ دا اسٹیٹ ڈسٹریبیوشن آف دا ٹوٹل ایکسیپٹ اٹ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا مذہب اور ریاست کی تقسیم کو کلی طور پر قبول کرے۔ یہ مذہب کو نجی دائرے میں منتقل کرنے کے خواہاں ہیں، جس کو عملی جمع پہنانے کے لیے جمہوریت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ حکمران طبقہ جتنے بھی ہیں سارے جو ہے سیکولر ہیں۔ اسی ذریعے سے ان کی پیداوار، تعلیمی نظام، معیشت اور صنعت وغیرہ پر ہماری حکومت ہو سکتی ہے۔ وہ قبول کرتے ہیں کہ مذہب کا طرز زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور انسانی عقائد و اعمال کی بابت فیصلہ کرنے میں مکمل آزاد ہیں۔ اسلام محض جو ہے صرف ایک نظریہ اور عبادت کی شکلوں کا نام ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ خدا اور اس کے احکامات کو کسی کی ذاتی زندگیوں اور انسانوں کے قوانین میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اور ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ساتھ طاغوت کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے، وہ ہم سے ہی ہیں، یعنی سارے کم جو ہیں ہر طریقے سے وہ یہود و نصارہ کی طرح ہیں۔ وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کی مالی امداد کریں، اور انہیں کبھی تنہا نہ چھوڑیں۔ مسلم دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے جو اہم ہتھیار استعمال کیے، یہ 4 ٹائپ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب وہ کن ذرائع سے جو ہے مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلاتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے جمہوریت، انٹرنیٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، غیر شرعی مغربی تعلیم، فحاشی، عریانی، موسیقی، ویڈیو گیمز، فلمیں، پیسہ، ٹیکنالوجی، مسلمانوں کو اسلامی شریعت و نظام سے دور رکھنا، سود، اور انہیں اسلام میں معمولی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مصروف رکھنا، فکر معاش، قومیت، عصبیت، رنگ، نسل، زبان، شخصیت پرستی، فرقہ واریت، تعلیم و تربیت کا نصاب و نظام، دین سے چیزیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر حکومت کی جا سکے، دین کو جو ہے دین اسلام سے ان کو دور کیا جا سکے، اور اسلام کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ اصل جو مسلمانوں کے اندر تقسیم ہے، جو مسلمانوں کو اس وقت اور اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو لیکن ہم لوگ جو ہے اس سے لا تعلق ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور جو بنیاد پرست لوگ ہیں ان کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلند فرمائے۔